إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر نوجوان بھائیوں، معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں، انتہائی اہم عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق بیان کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس محفل کا عنوان ہے حقوق العباد۔ کیا عنوان ہے جی؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد، حقوق العباد عربی زبان کا لفظ ہے۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع، جس کا ہماری زبان میں ترجمہ بندوں کے حقوق، یعنی ہمارے آپس میں ایک دوسرے پر جو حق ہیں ان کا معاملہ دین اسلام کے اندر کیا مقام رکھتا ہے۔ سامعین محترم، کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں جب انسانیت کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کے اعتبار سے 4 قسم کے صحیفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلا صحیفہ کافر شخص کا، دوسرا صحیفہ ایمان لانے کے بعد شرک کرنے والے بندے کا، اور تیسرا صحیفہ حقوق العباد کا، اور چوتھا صحیفہ حقوق اللہ کا۔ ان میں سے جو پہلے 2 صحیفے ہیں کافر اور مشرک، ان کے بارے میں اللہ نے قطعی فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان کے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بندہ کافر ہے، کفر پر زندہ رہا، کفر پر ہی موت آئی، تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر پر ہی مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، فرمایا اگر وہ ساری زمین بھی سونے سے بھر کر مجھے فدیے میں دے دیں اور التجا کریں کہ یا اللہ آج ہمارے کفر کو نظر انداز کر دے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے کسی سے بھی یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کافر شخص کے لیے معافی نہیں ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس نے اللہ کی ذات پر ایمان تو لایا
لیکن ایمان لانے کے بعد شرک کرتا رہا، حتیٰ کہ شرک پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی، مشرک ٹھہرا۔ اس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ رب جو گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، دو قسم کے صحیفے، یعنی اللہ کافر کو معاف نہیں فرمائیں گے، مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور تیسرا صحیفہ حقوق العباد کا صحیفہ، جسے اللہ تعالی مہمل چھوڑ دیں گے، یعنی جب تک جس بندے کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اتنی دیر تک اللہ رب رحمان بھی بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ حضرات محترم، چوتھا صحیفہ حقوق اللہ کا، جس میں اللہ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے، جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ حضرات محترم، آج کی محفل میں ہم اس تیسرے صحیفے کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ بڑی توجہ طلب باتیں ہیں۔ اللہ کے قرآن نے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انسان کی ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم یہ جملہ عام طور پر سنتے ہیں کہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، انسان کی ساری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی انسان دین سے رہنمائی لینے والا تو ہو۔ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو نصیحت کیجئے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى، کیونکہ نصیحت تنفع المؤمنین، مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اسی نیت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ آج یہ اظہار خیال کرنا ہے کہ اللہ کرے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، یہ حقوق العباد کے معاملے میں ہم دنیا سے صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ سامعین محترم، نبی علیہ السلام اپنی امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے، اپنی امت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان مبارک سے بھی زیادہ مومنوں سے محبت کرنے والے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو پیغمبر اپنی امت کے ساتھ اپنی جان مبارک سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، لوگو ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ دنیا میں کیا ہوا ایک ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ او من عرضہ شیء فلیتحلل منہ قبل اليوم، فرمایا میرے صحابہ سن لو، تم میں سے اگر کسی نے کسی بھائی پر ظلم کیا ہوا ہے یا اس کی عزت کو پامال کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنا معاملہ کلیئر کر لے، اپنے معاملات کو صاف کر لے، قبل الیوم، اس دن سے پہلے، اللہ یکون درہما ولا دینارا، جس دن درہم و دینار کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی پائی پیسہ کام نہیں آئے گا، جس دن انسان کی دولت اس کے کام نہیں آئے گی، اگر کام آئیں گے تو صرف اور صرف نیک عمل کام آئیں گے۔ حضرات محترم، حقوق العباد میں سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہے، انسان کے جسم کے اس پر حقوق ہیں، اگر یہ وہ حقوق ادا نہیں کرتا
تو دین اسلام اس کو ان حقوق کو بھی پورا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مثلا میں ہوں، میری ذات ہے، میں اپنی ذات کے ساتھ جو مرضی کروں، کسی کو اس سے کیا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میرے بندے تجھے میں نے بنایا ہے، میں نے تجھے یہ اختیار نہیں دیا کہ تو اپنی جان پر، اپنے جسم پر ظلم کر۔ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، یا کسی بھی معاملے میں کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اس بات سے بھی منع فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے نفسوں کو الزام نہ دو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فرمایا ایمان لانے کے بعد یہ بہت نافرمانی کا کام ہے۔ حضرات محترم، حقوق العباد میں سب سے پہلے انسان کے اپنے جسم کے حقوق۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے نیک صحابی تھے، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ مجھے تیری عبادتوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ تو بڑا قیام کرتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے۔ فرمایا عبداللہ تیری آنکھ کا تیرے جسم پر حق ہے کہ سویا کر، تیرے جسم کا حق ہے اسے آرام دیا کر۔ حضرات محترم، بڑا مشہور واقعہ 3 صحابہ کا، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے نبی بتائیے، نبی علیہ الصلاۃ، اماں جی بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کی عبادت کیسی تھی؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دن کے وقت اس طرح عبادت کرتے ہیں، رات کے وقت اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان تینوں صحابہ نے اس عبادت کو کم جانا اور کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو معصوم عن الخطا ہے، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاملات سے درگزر فرما دیا ہے۔ آپ اگر اتنی عبادت کریں تو کام چل جائے گا، اگر ہم اتنی عبادت کریں تو کام نہیں چلے گا، ہمارے لیے یہ بہت تھوڑی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کسی دن روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہوں گا۔ دوسرے صحابی بولے، کہنے لگے میں ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرے صحابی بولے، کہنے لگے میں شادی ہی نہیں کروں گا، تارک الدنیا ہو جاؤں گا، صرف اور صرف اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں کھپا دوں گا۔ حضرات محترم، یہ تینوں صحابہ باتیں کر کے چلے گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر مبارک میں تشریف لائے۔ اماں جی نے بیان کیا آپ کے 3 دوست، 3 ساتھی، 3 صحابی آئے تھے، اس طرح کی باتیں کر کے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اٹھے، گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے بندے کو بھیجا، جاؤ ان تینوں کو بلا کے لاؤ۔ حضرات محترم، تینوں صحابہ کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ عرض کرنے لگے، جی اللہ کے رسول۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، روئے زمین پر اللہ کی سب سے عبادت کرنے والا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں، اللہ کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا میں، روئے زمین پر دین کی تبلیغ کرنے والا سب سے زیادہ میں۔ میرے صحابہ، یہ جو سوچ تم نے سوچی ہے یہ میری سنت نہیں۔ فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کے وقت قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں،
میرے صحابہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں۔ یہ جو سوچ تم لوگوں نے سوچی ہے یہ میری سنت کے خلاف ہے۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے صحابہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، فلیس منی، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ انسان کے اپنے جسم کے حقوق نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ بندیا تو آرام بھی کر، تو قیام بھی کر، تو روزہ بھی رکھ، تو افطار بھی کر، تو شادی بھی کر، تو اللہ کی عبادت بھی کر، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا بھی کر۔ دیکھیے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبادت کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی کو اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر، قم، اٹھ جائیے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ قیام کیجئے، نصفہ، آدھی رات، او انقص، یا اس سے زیادہ، او زد علیہ، یا اس سے کم، یا آدھی رات سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جی، رات کا ایک حصہ قیام کرنا ہے، یا نصف رات قیام کرنی ہے، یا رات کے 2 پہر قیام کرنا ہے۔ جب یہ حکم آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی خواہش مبارک کے مطابق کسی رات کا ایک حصہ قیام کیا کرتے، کسی رات آدھی رات قیام کیا کرتے، کسی رات کے 2 حصے قیام کیا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا ھذا القیاس، اسی طرح 1 سال گزر گیا، اللہ نے دوسری وحی نازل فرمائی، فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نصف رات یا رات کا 1 حصہ یا رات کے 2 حصے قیام کرتے ہیں۔ صرف آپ ہی نہیں، وطائفۃ من الذین معک، ایک مومنوں کا گروہ بھی آپ کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جی، یہ حکم بھی میں نے دیا تھا، اب میں دوسرا حکم دے رہا ہوں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، محبوب پیغمبر جی جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کریں۔ حضرات محترم، یہ جو 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، اس میں سب سے پہلے انسان کے اپنے جسم کے حقوق، اس کے بعد دیگر لوگوں کے حقوق کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جو وصیت فرمائی، فرمایا لوگوں کے حقوق کے بارے میں ظلم سے بچنا، جو میں نے حدیث پاک آپ کو پڑھ کر سنائی، اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ دنیا میں کیا ہوا ایک ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوا چھوٹا سا ظلم قیامت کے اندھیروں کا سبب بنے گا۔ فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ، اگر دنیا میں کسی بندے نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے، اس سے حقیقی بھائی بھی مراد ہے، مسلمان بھائی بھی مراد ہے، او من ارضہ شیء، یا اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کی عزت کو پامال کیا ہے، فرمایا فلیتحلل، لوگوں اس دن سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لو، اپنے معاملات کو کلیئر کر لو، قبل اللہ یکون دینارا ولا درہما، کہ جس دن اللہ کی عدالت میں نہ تو درہم کام آئے گا نہ دینار کام آئے گا۔ یہ درہم و دینار میرے پیغمبر کے زمانہ مبارک میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے، یعنی نہ دولت کام آئے گی نہ پائی پیسہ کام آئے گا۔
حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر راوی، بخاری شریف کی بہت لمبی حدیث، اس کا چھوٹا سا حصہ آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما روی عن اللہ تبارک و تعالی، یہ وہ بات ہے جو میرے رب نے مجھے بتائی۔ اللہ کے پیغمبر جی کیا بتایا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ذرہ کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق جو انسانی آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ کے ساتھ ذرے کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، ظلم نہیں کریں گے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر۔ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا۔ فلا تظالموا انفسکم، فلا تظلموا انفسکم، اس لیے تم بھی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق نہ مارو۔ اللہ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں انہیں ادا کرو۔ لوگوں، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرو، کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، میرے صحابہ، میرے امتیوں، باتوں کو توجہ کے ساتھ سنو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ حضرات محترم، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں، کیسے اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج دو سکے بھائی ہوں، مسلک جدا جدا ہو تو بھائی دوسرے کو بھائی نہیں سمجھتا۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لا یظلمہ، اس کی شان کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ لا یظلمہ، یہ دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یسلمہ، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، کیا آج ہم ایسے مسلمان ہیں؟ یقیناً نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ حضرات محترم، یہ چیزیں میری اور آپ کی کامیابی کے درمیان حد فاصل بنی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج تلک ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، ہم ذلت و رسوائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ دنیا میں مار پڑ رہی ہے، غیر مسلم امت مسلمہ پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے، انہیں حوصلہ ملتا ہے، ہم ہی سے ملتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ہمیں کیا روکیں گے؟ حضرات محترم، اس چیز کو روکنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو تو ظلم سے بچنا ہے۔ اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچ جاؤ۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ دنیا میں کیا ہوا ظلم قیامت کے اندھیروں کا سبب بنے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کانت لہ مظلمہ، جس بندے نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا دنیا میں معافی تلافی کروا لو۔ جس نے کسی کا حق کھایا دنیا میں معافی تلافی کروا لو۔ جس نے کسی کا قرض دینا ہے
دنیا میں معافی تلافی کروا لو۔ حضرات محترم، قرض کا معاملہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے۔ بندہ آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے میں رب کے رستے میں جہاد کروں، جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول اگر میں ایسا کروں گا تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں میرے صحابی، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابھی وہ صحابی بات سن کر مجلس میں ہی بیٹھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جبریل آ گئے، نیا پیغام آ گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام وحی کے بعد پوچھتے ہیں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کھڑا ہوا، انا یا رسول اللہ کے رسول میں ادھر ہی ہوں۔ فرمایا کیا پوچھا تھا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر میں جہاد کرتا کرتا رب کے رستے میں جان دے دوں، شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، قرض کی اہمیت کا معاملہ اس حدیث پاک سے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اس کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے، اسے کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ او یار خیر ہے جے دینے نے تے دے لواں گے، ہلا مر گیا تے تو میری منجی ڈک لئی، ایسے کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ لیکن نبی پاک فرماتے ہیں قرض شہید کو بھی معاف نہیں، یہ دنیا میں دینا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھیے، ایک بندے کا جنازہ لایا گیا، صحابی رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا فوت شدہ پر کوئی قرض ہے؟ بتایا گیا جی اللہ کے رسول اس کے ذمہ قرض ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ترکے کے اندر کچھ چھوڑا ہے قرض ادا کرنے کے لیے؟ جواب دیا گیا نہیں اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ مقروض دنیا سے چلا گیا، ترکے میں بھی پیسے نہیں کہ قرض ادا کیا جا سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو علی صاحبکم، میرے صحابہ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، میں محمد الرسول اللہ جنازہ نہیں پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، رحمت للعالمین پیمبر، رؤوف الرحیم پیمبر، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومن سے اپنی جان مبارک سے بڑھ کر زیادہ محبت کرنے والے پیمبر۔ حقوق العباد کا معاملہ آیا تو فرمایا اس کے ذمہ قرض ہے، تم جنازہ پڑھو میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابہ کھڑے ہیں، صحابی کی میت پڑی ہے، ایک بندہ جو اس کا رشتہ دار بھی نہیں تھا، احسان کیا اس نے، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا یہ بھائی مقروض دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس کی طرف سے قرض ادا کروں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے۔ حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کا والی بننے پر جنازہ پڑھا دیا۔ قرض کا معاملہ اتنا سخت ہے، لوگوں اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو دنیا میں کلیئر کر کے جانا۔ آج اگر کسی کا دنیا میں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ دینا ہے تو بندہ کرائسس میں آ گیا، حالات کی سختی میں آ گیا تو اس سے بات چیت کر کے کچھ دے سکتا ہے، کچھ چھڑا سکتا ہے، اگلا مان سکتا ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا تو کوئی وہاں پر مانے گا نہیں۔ اللہ بھی اتنی دیر تک معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا میں اس کو محمل چھوڑ دوں گا، مظلوم کے ذمہ ہوگا، مظلوم معاف کرے گا تو اللہ معاف کریں گے۔ حضرات محترم، یہ قرآن و حدیث ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنا ہوگا۔ میٹھے میٹھے مسائل سن کے ہم اٹھ کر چلے جائیں، ہمارے دنیاوی معاملات اسی طرح پڑے رہیں، کل قیامت والے دن پیغمبر علیہ السلام اللہ کی عدالت میں سفارش نہیں کریں گے۔ جنہوں نے دنیا میں جنازہ نہیں پڑھایا وہ کل قیامت والے دن کیا ساتھ دیں گے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں حقوق العباد کا خیال رکھنا،
اللہ نے تمہارے آپس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، محلے داروں کے حقوق ہیں۔ فرمایا ان کو ادا کرنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قبیلے والوں کو بھی یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان، او فلاں کی اولاد، او فلاں کی اولاد، او فلاں کی اولاد، حقوق العباد کو پورا کرنا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی، لخت جگر پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ اے میری بیٹی حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے بابا محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں شفاعت کا حق دیا ہے، کل قیامت والے دن میرے کسی کام آ سکیں گے۔ فرمایا بیٹی میں اللہ کے معاملات میں کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، اپنے معاملات کو دنیا میں کلیئر کر کے آنا۔ آؤ لوگو اپنے معاملات کو صاف کریں، کلیئر کریں، دنیا میں جس نے جس کا دینا ہے اس کو احسن طریقے سے دیں، جس نے جس سے لینا ہے اس سے احسن طریقے سے تقاضا کریں، حقوق العباد کو پورا کریں۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ مل مفلس، غریب کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جس کے پاس دولت نہ ہو، پائی پیسہ نہ ہو، اللہ کے رسول وہ غریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت کا غریب وہ ہوگا جو اللہ کی عدالت میں آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، نیکیوں کے انبار لے کر، لیکن جیسے ہی آئے گا دیکھے گا بڑی نیکیاں ہیں، اسے امید ہوگی، دیکھ کر خوشی ہوگی کہ میرا رب مجھے یقیناً جنت عطا کرے گا۔ جیسے ہی نامہ اعمال کھلے گا فرمایا تقاضا کرنے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں یہ دنیا میں کی ہوئی نیکیاں اگر حقوق العباد کو پورا نہ کیا تو کسی کام نہیں آئیں گی۔ فرمایا بندہ آ جائے گا یا اللہ قد ضربنی ھذا، اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، شتمنی ھذا، اللہ اس نے دنیا میں مجھے برا بلا کہا تھا، واکل مال ھذا، اللہ یہ دنیا میں میرا مال ہڑپ کر گیا تھا، اللہ آج میں تقاضا کرتا ہوں میرا معاملہ کلیئر کروایا جائے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے میرے فرشتوں اس کی نیکیاں اس کے ظلم کے برابر ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نیکیوں کے پہاڑ، وہ نیکیوں کے انبار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ابھی تقاضا کرنے والے، حق مانگنے والے ادھر ہی کھڑے ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں ان تقاضا کرنے والوں کے، ان حقداروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، لوگوں اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اس کے گناہ، ان حقداروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے حتیٰ کہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، دعا کریں اللہ ہم سب کو حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حقوق العباد میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے، کسی منصب پر فائز کیا ہے تو وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں حدیث پاک سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا عامل مقرر کر کے کہ جاؤ فلاں علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ صحابی رسول گئے، زکوٰۃ اکٹھی کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو آ کر مال کے دو ڈھیر کر دیے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ مال ہے جو میں نے زکوٰۃ کے طور پر اکٹھا کیا ہے، اور یہ وہ مال ہے جو لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں، لوگوں نے مجھے گفٹ دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے فتغیر وجہ رسول اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ آپ علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ پڑھا، فرمایا میرے صحابہ سنو، میں تم میں سے کسی بندے کو عامل بنا کے مقرر کر کے کسی علاقے کی طرف بھیجتا ہوں، وہ جاتا ہے مال اکٹھا کرنے کے لیے، جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے رسول یہ مال وہ ہے جو لوگوں نے زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے، اور یہ مال وہ ہے جو لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس سے کہتا ہوں کہ تو جا کے بیٹھ اپنی ماں کے گھر، میں دیکھوں لوگ تجھے کیسے تحفے دیتے ہیں۔ لوگوں نے تجھے یہ تحفے دیے ہیں کہ تیرے پاس یہ سرکاری عہدہ تھا، تیرے پاس یہ سرکاری منصب تھا، تو سرکاری اہلکار تھا، اس وجہ سے یہ تجھے تحفے دیے ہیں۔ حضرات محترم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے جائز طریقے سے لیا ہوا تحفہ بھی حرام قرار دیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سرکاری اہلکار جو بے بانگے دہل پورے زور کے ساتھ، پورے دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ رشوت لینا میرا حق ہے، وہ کس منہ کے ساتھ، کس چہرے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا؟ حضرات محترم، آج مناصب کا، ان منصبوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ منبر و محراب جیسی مقدس جگہیں بھی اس غلط عمل سے بچ نہ سکیں۔ یہ منبر و محراب کے وارث بھی لوگوں کی جیبوں پر نظریں جمائے ہوئے، لوگوں کے مالوں پر آنکھیں رکھے ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو لوٹا جا سکتا ہے، کس طرح لوگوں کے مال کھائے جا سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کائنات کے لوگوں، ظلم سے بچ جاؤ، ظلم سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی منع فرما رہے ہیں، اللہ بھی منع فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، مکان بنتا ہے، بندہ آتا ہے کہتا ہے یار دیوار ہم سانجھی بنا لیتے ہیں، مخلوط بنا لیتے ہیں، وہ کہتا ہے نا بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو اپنی دیوار علیحدہ کھڑی کر لے، وہ اپنی الگ دیوار بنا لیتا ہے۔ کل کلاں اللہ اسے موقع دیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے یار دیوار تے اگے ہی بنی ہوئے ہوئے نا، ایدی کندھ تے ہی اپنا لینٹر رکھ لویے، 4 انچ جگہ بچ جائے گی، 9 انچ جگہ بچ جائے گی، 13 انچ جگہ بچ جائے گی۔ حضرات محترم، بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، ابو داود کی حدیث، فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، میرے امتیوں جس بندے نے ایک بلشت، ایک گٹھ جگہ ظلم کر کے کسی کو ہتھیائی، کل قیامت والے دن فرمایا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضٍ، اللہ 7 زمیناں دا توق بنا کے گلے دا ہار بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بندہ سمجھتا ہے کہ یار کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 4 انچ جگہ ہے، 9 انچ جگہ ہے، 13 انچ جگہ ہے۔ فرمایا من اخذ شبرا من الظلم، 4 انچ کی بات نہیں، 9 انچ کی بات نہیں، 13 انچ کی بات نہیں، فرمایا ایک بلشت، ایک گٹھ جگہ کسی نے ظلم کے ساتھ ہتھیا لی، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا، اللہ کل قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے گلے کا ہار بنا دیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، آخری بات، بندے دنیا میں ظلم کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یار جے میں ظلم کیتا ہوندا تے ساڈا رب سانوں پھڑ نہ لیندا، انّا بدش ربک لشدید، نال ایتاں پڑھدے نے قرآن دیاں، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ نے سانوں پھڑ لینا سی جے میں اس معاملے تے حق تے نہ ہوندا، اپنے رائٹ تے نہ ہوندا تے میرے مالک نے میرا مواخذہ کر لینا سی، دنیا والیاں دے سامنے مینوں عبرت دا نشانہ بنا دینا سی۔ حضرات محترم، اللہ ایسے بندوں کو سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے اندر جواب دیتے ہیں، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالموں تمہارے عملوں سے اللہ بے خبر نہیں، اللہ بے خبر غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ کو خیال نہ کر، گمان نہ کر، غافلاً بے خبر، اما
وہاں اس چیز سے یعمل الظالمون جو لوگ ظلم کرتے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ اللہ تو ایسے لوگوں کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے ان کا معاملہ، لیومن اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امیہ و ابی، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، پنجابی جی کہندے نے اس دن ہر کسی نو اپو اپنی پئی ہوئے گی۔ قرآن کا دوسرا مقام سورہ معارج، فرمایا یود المجرم، دنیا میں حقوق العباد کو غصب کرنے والے، حقوق العباد کو کھا جانے والے، دنیا میں ظلم کرنے والے مجرم اس دن خواہش کریں گے، چاہیں گے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج میں اپنی اولاد کو فدیے میں دے دیتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے اس خاندان کو جو دنیا میں مجھے پناہ دیتا تھا، فدیے میں دے دیتا ہوں، ثم ینجی، تقاضا کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے نجات دے دے۔ اللہ جواب دیں گے کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، دنیا میں تو ظلم کرتا رہا، دنیا میں تو حقوق العباد کا خیال نہ کرتا رہا، آج تجھے ہی بھگتنا پڑے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، اس دن ہر کوئی اپنی جان کا حساب خود دے گا۔ کائنات کے لوگوں، قرآن و سنت سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم ہے، قرض کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقوق العباد کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ دنیا میں کلیئر کر کے نہیں جائیں گے تو یہ بچی کھچی تھوڑی بہت یہ ناقص سی نیکیاں جو ہم رمضان کے اندر کر لیتے ہیں، دیگر دنوں کے اندر کر لیتے ہیں، یہ دے کر بھی جان نہیں چھٹے گی۔ اگر معاملہ زیادہ ہوا تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے برے انجام سے محفوظ فرمائے، حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کرنا جس عورتوں نے پروگرام کے لیے مسجد میں تعاون کیا، ان کے لیے بھی، بیماروں کے لیے بھی، جی قاری صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا کریں جی، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص ہماری اس مسجد کے خطیب محترم قاری محمد شبیر صاحب حافظہ اللہ، ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں جلد از جلد شفا یاب فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کا اگلا جہان اچھا فرمائے۔ خواہش مند جتنے بھی حضرات ہیں اللہ سب کی نیک جائز حاجات خواہشات پوری فرمائے۔ جتنے مسلمان پریشان الحال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا شافی المراد اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جن بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا اللہ ان کے سمیت جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین
جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کا اگلا جہان اچھا فرما، الہ العالمین ان کی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، الہ العالمین ان کے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، الہ العالمین رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری طاق رات ہے، اللہ تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا، الہ العالمین انہیں اپنی رحمت سے بھر دینا، اللہ ان ہاتھوں کو ان جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دینا، اللہ اپنی رحمت سے بھر دینا، الہ العالمین ہم سب کے والدین کے حال پر رحم فرما، اللہ ہم میں سے جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا اللہ اس کا اگلا جہان اچھا فرما، الہ العالمین ان کی قبروں کو جنتوں کے باغ بنا، اللہ ان کی قبروں کو جنتوں کے باغ بنا، الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین یہ والدین کا حق ہے ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کریم جتنے مسلمان پریشان الحال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، الہ العالمین جتنے تنگ دست ہیں سب کی تنگیاں دور فرما، اللہ کریم جتنے مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، اللہ قرضہ ادا کرنے میں ان کی خصوصی مدد فرما، الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حقوق العباد جو ہم نے سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اپنے حقوق پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کی نیک جائز حاجات خواہشات دلی مرادیں پوری فرما، اللہ قبولیت کا ویلا ہے، قبولیت کا وقت ہے، تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ جس جس کو جو جو چاہیے تو جانتا ہے اللہ عطا فرما دے، اللہ عطا فرما دے، اللہ اولاد کے طلبگار بیٹھے ہیں اللہ اولاد عطا فرما، اللہ مال کے طلبگار بیٹھے ہیں مال عطا فرما، اللہ تیری رحمت کے طلبگار بیٹھے ہیں اللہ رحمتوں سے نواز، الہ العالمین ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، الہ العالمین اپنی اس مسجد کو اپنے اس گھر کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اللہ تیرے جو بندے اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہیں محنتیں کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، الہ العالمین تیرے جو بندے اپنے گھر چھوڑ کر تیرے گھروں میں آئے اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف قبول و منظور فرما، اللہ معتکفین کے اعتکاف قبول و منظور فرما، الہ العالمین دلی آرزو ہے دلی تمنا ہے اللہ بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرما، الہ العالمین بیت اللہ کا طواف کرنے کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین اپنی رحمت سے ادھر لے جا کر زمزم پینے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کی نیک جائز حاجات خواہشات دلی مرادیں پوری فرما، مولا جب تک زندہ رکھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا کے زندہ رکھنا، مولا آقا علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھنا، آقا علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھنا، الہ العالمین اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جب وقت آخر آئے تو خاتمہ بالایمان ہو جائے، اللہ وقت آخر آئے تو خاتمہ بالایمان ہو جائے، اللہ آخری وقت ہو زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا، اللہ آخری وقت ہو زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہی ہو، اللہ یہ توفیق نصیب فرمانا، الہ العالمین ساری زندگی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، مولا کریم پکا سچا نمازی بنا، الہ العالمین جو تجھ سے مانگا اللہ وہ عطا فرما، الہ العالمین جو نہیں مانگ سکے
تجھے پتہ ہے ہماری ضرورت ہے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان کے اندر یہ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کیں اللہ یہ ناقص اعمال تھے، اللہ ان ناقص اعمال کو ہی قبول و منظور فرما۔ اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما، اللہ رکھے ہوئے روزوں کو قبول فرما، راتوں کا قیام قبول فرما، اللہ مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما۔ اللہ تیرے پیغمبر کا فرمان ہے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے مومن کی۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہم آتک رقابنا من النار، اللہم آتک رقابنا من النار، اللہم آتک رقابنا من النار، وادخلنا الجنة مع الابرار، وادخلنا الجنة مع الابرار، وادخلنا الجنة مع الابرار۔ الہ العالمین قیام اللیل میں پڑھا ہوا قرآن، یہ سنا ہوا قرآن اپنی رضا کے لیے اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ جب یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو سفارش کرے اللہ اپنے ان گناہگار بندوں کے حق میں اس کی سفارش کو قبول و منظور فرمانا۔ اللہ رمضان المبارک کی سفارش اپنے ان گناہگار بندوں کے حق میں قبول و منظور فرمانا۔ الہ العالمین تیرا قرآن تیری بارگاہ میں سفارش کرے تو اللہ ان گناہگاروں کے حق میں قبول و منظور فرمانا۔ اللہ رمضان اور قرآن کی سفارش کا حقدار بنانا۔ الہ العالمین رمضان اور قرآن کی سفارش کا حقدار بنانا۔ الہ العالمین نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جو دعائیں کیں انہیں قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے ضرورتیں ہیں تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین پوری روئے زمین پر اللہ امت مسلمہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے حال پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری یہ سختیاں یہ لوگوں کے ظلم ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ ہمیں اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری روئے زمین پر بالخصوص فلسطین میں اللہ یہودی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ ہم مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ ہم کمزور ہیں، تو اپنی غیبی خزانوں سے فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، پوری امت مسلمہ کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمان کو قوت عطا فرما، اللہ اسلام اور مسلمان کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمان کی مدد فرما۔ الہ العالمین اس ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا، الہ العالمین اسے ایسے حکمران عطا فرما جو تیرے دین کے لیے کام کریں۔ الہ العالمین اس ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ اس کا خاتمہ فرما، اللہ تو مالک الملک ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ یہ تیرے امر سے آئی ہے تیرے امر سے ہی جائے گی، اللہ اس کا خاتمہ فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کو اس وبا سے محفوظ فرما، اللہ اس بیماری کی وجہ سے جو بندے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کا اگلا جہان اچھا فرما، الہ العالمین جو باقی لوگ ہیں انہیں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔